السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں آج BA پارٹ 3 کے لیے ایک مضمون افسانے کے فن پر اظہار خیال کروں گی. پرانے زمانے میں داستانیں ہوا کرتی تھیں جو کہ انسان کے دل بہلانے کا مشغلہ تھا. اس کے بعد پاس بہت فرصت تھی، اس لیے انٹرٹینمنٹ کا کوئی سادھن نہیں تھا، اس لیے داستانیں وجود میں آئیں. داستانوں میں ما فوق الفطرت عناصر یعنی حقیقی باتوں سے پرے ہوتی تھیں. شہزادوں کے، پریوں کے، دیو، جن، بھوت کے قصے ہوتے تھے جو کہ ہماری حقیقی دنیا سے بہت دور ہوتے تھے. اس لیے جب سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد ہوئی تو انسان نے غور و فکر کیا تو حقیقت سے قریب بیانیہ، حقیقت سے قریب قصے وجود میں آئے اور داستان کے بعد ناول کا فن وجود میں آیا. ناول کے بعد ناول طویل ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے انسان نے افسانے کے پر توجہ دی اور افسانے کا فن وجود میں آیا جس کو انگلش میں شارٹ اسٹوری کہتے ہیں. دنیا کی ہر شے کی طرح سے ادب بھی حالات و زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. زمانے کی کروٹوں کے ساتھ فکشن نے بھی کئی روپ بدلے. داستان، اس کے بعد ناول اور اس کے بعد افسانہ فکشن کے سفر کے 3 پڑاؤ ہیں. داستان، ناول اور افسانہ، ان تینوں میں ایک خصوصیت مشترک ہے اور وہ ہے قصہ. قصے کی پیشکش کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ قاری کی توجہ اس پر جمی رہے اور ہر لحظہ یعنی ہر لمحہ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یعنی اس کے اندر سسپینس ہونا چاہیے، تجسس ہونا چاہیے. داستان کو قصے میں قصہ جوڑ کر طول دیا جاتا تھا کیونکہ یہی زمانے کا تقاضا تھا. عقل کو دنگ کر دینے والے واقعات قاری کو گرفت میں لیے رہتے تھے. آپ نے الف لیلا کی داستانیں دیکھی بھی ہوں گی، چندرکانتا کا قصہ بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک داستان میں سے دوسری داستان، ایک قصے میں سے دوسرا قصہ نکلتا رہتا تھا. پھر ناول کا جنم ہوا. ناول کا کینواس بہت وسیع تھا، تخلیق کار اور قاری دونوں سے اس کے مطالبے سخت ہیں، لہذا فکشن کے کسی ایسے روپ کی تلاش ہوئی جسے لکھنے اور جس کے پڑھنے میں کم وقت لگے. اس تلاش کے نتیجے میں مختصر افسانہ وجود میں آیا. افسانہ مختصر ہوتا ہے، ایک ہی نشست میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں پوری زندگی کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے کسی ایک رخ کو پیش کیا جاتا ہے. افسانے کی بھی اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، جیسے ناول کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں. تو افسانے کے بھی وہی ہیں جو ناول کے ہوتے ہیں، مگر افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کے برتنے کا انداز بدل جاتا ہے. ان اجزائے ترکیبی کا ذکر کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری کہ اس معاملے میں اہل نظر کی رائے بدلتی رہتی ہیں. کچھ عرصہ قبل پلاٹ، کردار، نقطہ نظر اور وحدت تاثر کے بغیر افسانے کا تصور ہی ممکن نہیں تھا. لیکن زیادہ پرانی بات نہیں، کیونکہ بغیر پلاٹ کی کہانیاں بھی لکھی گئیں اور وہ نا کہانی کہلائی. یعنی ایک تجریدی افسانے کا بھی وجود ہوا. کہا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں فرد کا وجود ہی کہاں ہے جو افسانے میں کردار پیش کیے جائیں. خیر، یہ جس طریقے سے نظم کے اندر جدید نظم اور نثری نظم کی ایجاد ہوئی، اس طرح سے افسانے میں بھی تجربات ہوتے رہے، لیکن آج بھی وہی افسانہ مشہور ہے جو کہ پرانا، جس کو ہم پرانا کہہ سکتے ہیں، جس کے اجزائے ترکیبی تھی یا جس کی حیت پہلے سے طے تھی. افسانے میں سب سے پہلے ہوتا ہے پلاٹ سے مراد ہے واقعات، یا جس طریقے سے ہم کوئی مکان تعمیر کرتے ہیں تو ایک پلاٹ خریدتے ہیں اور اس کے پر وہ مکان تعمیر ہوتا ہے، اسی طریقے سے افسانے میں بھی ایک پلاٹ ہوتا ہے اور وہ پلاٹ پر ہی اس قصے کی بنیاد ہوتی ہے. افسانے میں کوئی ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے تو اس کے مختلف اجزاء کی ترتیب. افسانے میں کوئی قصہ پیش کرنا تو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن کسی واقعہ یا چند واقعات کے بغیر افسانے کا وجود میں آنا ممکن نہیں. اچھے افسانے کی ایک شناخت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہ ہو. غیر ضروری تفصیل سے افسانے میں جھول پیدا ہو جاتا ہے اور قاری کی توجہ مرکزی خیال پر مرکوز نہیں رہ پاتی.
انتشار اور پراگندہ بیانی سے اعتراض افسانے کی اثر پذیری کے لیے ضروری ہے. یعنی ایسا مبہم الفاظ میں بات نہیں کرنی چاہیے اور ایسا گنجلک افسانہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی تہیں نہ کھل سکے. اس میں ایک اہم بات ہوتی ہے کردار. افسانے کے لیے بھی کردار ضروری ہے جس طرح ناول کے لیے ضروری ہوتے ہیں. افسانے میں بھی افسانہ نگار مختلف کرداروں کے ذریعے ہی قصے کو آگے بڑھاتا ہے اور بڑی محنت سے اپنے کرداروں کو پیش کرتا ہے. جیسے آپ نے پریم چند کے افسانے نمک کا داروغہ پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے کرداروں کے ذریعے افسانہ آگے بڑھتا ہے. پریم چند کا بہت مشہور افسانہ جسے شاہکار افسانہ کہتے ہیں کفن ہے، اس میں بھی کس طریقے سے کرداروں کے ذریعے ہی قصہ آگے بڑھتا ہے. تو کردار نگاری جس طریقے سے ناول میں اہم ہے، اسی طرح سے افسانے میں بھی اہم ہے. اس کے بقیہ اجزاء میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی. اللہ حافظ.